اپنے آپ کو نیچے دیکھو کہ کتنے لوگ چل نہیں سکتے. تمہارے پاس ٹانگیں تو ہیں, کتنے لوگ دیکھ نہیں سکتے. تمہارے پاس آنکھیں تو ہیں, کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہے. جانے محترم نہیں ہے احساس, واقعاً احساس نہیں. اس لیے جو روایات ہیں کہ کچھ چیزوں سے پہلے دیکھ لو, خاص طور پہ صحت کو بیماری سے پہلے دیکھ لو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر کر لو. لیکن یہ چیزیں انسان کی گزر جاتی ہیں, انسان کو احساس نہیں ہوتا. خوب یہ گھر ایسا ہے جانے محترم کہ یہاں پر جو ہے وہ قناعت ہے, یہاں زندگی کم سے کم گزاری جا رہی ہے. وہیں پر بہترین ماں بھی ہیں, کیونکہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں کربلا جیسے معرکے نظر آتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کردار کوفہ اور شام میں یہ تربیت کا نتیجہ ہے. اب آپ تربیت دیکھیں, بہرحال میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کروں, وقت تو اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ روک بھی نہیں پا رہے اس کو. وہ مشہور حدیث قصہ کے اندر اور اس کے علاوہ بھی کہ جب بچے گھر میں آتے ہیں تو بیوی ان سے مخاطب کیسے ہیں. بہت تیزی سے میں نے بیٹی, زوجہ اور ماں کے لیے بہرحال آپ کو زحمت دے رہی تھی. جب بچے گھر پر آتے ہیں تو بیوی ان سے خطاب کیسے کر رہی ہیں. یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ ماں بچوں سے ایسے بہیو کر رہی ہے. آج کی ماں بچوں سے کیسے بہیو کرتی ہے, دور ہو جاؤ آنکھوں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوب ہماری تربیت خود نہیں ہے. وہ روایات کہتی ہیں بچے کو دن میں 12 دفعہ بوسہ دیا کرو. وہ کیوں؟ اس کے اندر اعتماد بے نفس بڑھتا ہے, کانفیڈنس آتا ہے. بچوں کو سینوں سے لگایا کرو, اسے شیلٹر چاہیے. بچوں کی خود روایات ہیں, حتیٰ بچوں کی کنگھی کرنا بیٹیوں کے خود اس کے اپنے اثرات ہیں. لیکن آج زمانہ جہاں جا رہا ہے, خاص طور پہ جب سے موبائل آ گیا ہے, ماں اپنے موبائل میں, ابو اپنے موبائل میں, بچے اپنے موبائل میں, سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھتے ہیں نہ بات کرتے ہیں. خوب ظاہر ہے سب کچھ ٹوٹ گیا ہے, اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ گھر بکھر جائے. جب گھر بکھر جائے گا تو پھر معاشرہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو پائے گا. کیونکہ یہ جو ماں ہوتی ہے, بعض کہتے ہیں خوب گھر کے اندر بیٹھی کون سا کام ہے. امام خمینی فرماتے تھے سب سے بڑا کام اور ظریف ترین کام خاتون کا گھر کے اندر ہے. کیوں؟ کہ اگر وہ ایک شخص بھی سوسائٹی کو دے تو اس نے اپنا کام کر لیا. آج دنیا جن لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے ان کے پیچھے وہ گمنام مائیں ہیں جن کا نام نہیں ہے, جن کو کوئی جانتا نہیں ہے, مگر ان ماؤں کے یہ اولادیں ہیں کہ آج دنیا کو چلا رہی ہیں. یہ سامنے ہے. بڑے بڑے علماؤں کو دیکھ لیں, ہستیوں کو دیکھ لیں, جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ان ماؤں کے ثمرات ہیں. کل میں پڑھا تھا ایک جگہ شیخ انصاری کا واقعہ. شیخ مفید کتنے بڑے عالم دین تھے, کتنا علم تھا, کتنے بات کی, جتنے بھی 100-150 سال کے آس پاس جتنے بھی تھے سب مجتہد انہی کے شاگرد اور انہی کی چیزوں سے تھے. جب ان کی والدہ آئیں, نجف پہنچیں, تو ہر خاتون کو جب پتہ چلا نجف کی, تو آ کر ان کے ہاتھ چوم رہی ہیں, ان کا احترام کر رہی ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا مرتضیٰ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ اب وہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ میری وجہ سے کر رہی ہیں. کہا کیونکہ آپ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتی ہیں, آپ تہجد گزار ہیں. تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے, تو بہت سارے لوگ ہر وقت نماز وضو میں رہتے ہیں اور یہ وہ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کیونکہ زیارت پہ آئی ہیں اسی لیے. کہا بہت سارے لوگ زیارت پہ, ان کے ہاتھ کیوں نہیں چوم رہی ہے؟ بہرحال خیر ماں بھی ماں تھی, انہوں نے جب اتنا زیادہ بولا تو یہ بول گئے کہ یہ ماں میری وجہ سے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہی ہیں. تو آگے سے کہتی ہیں تمہارے میں کون سی ایسی خاص بات ہے مرتضیٰ, تم بھی تو ایک عام آدمی ہو. تربیت, یہی تربیت انسان کو عبد خدا بنا دیتی ہے. تو کیا ہمارے گھروں میں ہے تربیت؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی پلاننگ, کوئی چیز؟ اور یہ تربیت ایک دن سے نہیں ہوگی. جب بیٹی آپ کے گھر میں, جب آپ اس کی تربیت کریں گے تو کل یہ ایک بہترین ماں ثابت ہوگی.
یہ ماں ایک دو دن میں ثابت نہیں ہو سکتی ہے. خب اس کی وجہ کہ جو جوان اپنے لیے ایک زوج کا انتخاب کر رہا ہے تو اس کا ہدف کیا ہے انتخاب کرنے کے لیے؟ وہ کیا انتخاب کر رہا ہے؟ کیا وہ اس کا انتخاب کر رہا ہے کہ اسے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، خدا تک جانا ہے، یا نہیں آج دنیا پہ انٹرنیٹ پہ تصویر پسند آ گئی، فیس بک پہ شادی ہو گئی، فلانا ہو گیا، شادی ہو کے آئی تو فلٹر اتنے لگے ہوئے تھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ اور ہے. خوب پھر سب ایسے ہی ختم ہو جائے گا. نہ خاندان دیکھے، نہ تربیت دیکھی، نہ گھر دیکھا. عزیزان محترم، وطن کی طہارت جو ہے وہ ایسی خواتین پیدا کرتی ہے. خوب کتنا انسان پاک ہے آج ہمارے گھروں کے اندر، پاکیزگی کتنی ہے، حلال حرام کا کتنا خیال ہے، لقمہ حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے. اور یہ جو ٹی وی میڈیا اور یہ جو ڈرامے اور فیس بک اور انسٹاگرام یہ جو ہر وقت صبح شام چل رہا ہے، خوب یہ انسان بنا رہا ہے کہ حیوان بنا رہا ہے؟ خوب انسان اپنی صرف خواہشات اور شہوت کو پورا کر رہا ہے. تربیت کتنی ہے انسان کی. خوب یہ تو کبھی بھی کوئی ایسی خاتون نہیں دے گی معاشرے کو کہ جس کے وطن سے جو ہے وہ وقت کے امام کے سپاہی پیدا ہوں گے. بڑی ذمہ داری ہے عزیزان محترم.